بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان سے اور دنیا سے جو خبریں مل رہی ہیں، پہلی خبر تو یہی ہے کہ فلڈ کی جو سچویشن ہے وہ پاکستان میں ڈینجرس سطح سے بھی اوپر چلی گئی ہے۔ لاہور کی صورتحال آپ سن چکے ہیں کہ علیم خان کی ہاؤسنگ سوسائٹی کو بچاتے بچاتے اس علاقے کے سارے دیہات کو برباد کر دیا گیا ہے۔ لوگ چیخے مار مار کے رو رہے ہیں، لوگ جھولی اٹھا کے بدوائیں دے رہے ہیں علیم خان کو اور مریم نواز کو، لوگ بڑبڑا رہے ہیں، کوئی والی وارث نہیں ہے۔ ابھی میں ڈاکٹر نبیلہ جو بڑی انالیسس کرتی ہے زندگی کا، بہت اچھی ڈاکٹر ہے، وہ بیچاری اپنے گھر کے سامنے 5 فٹ پانی میں کھڑی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں کیا کروں، میں کہاں جاؤں۔ میرے لیے تو میں نے تو یہاں 2-2.5 کروڑ روپیہ لگایا ہے اور اپنا گروندہ بنایا تھا جس میں آج پانی شامل ہو چکا ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اگر جن لوگوں نے یہ منظوری دی ہے یا جن لوگوں نے یہ بنوایا ہے، ان کو چاہیے کہ میرا جو سامان پانی میں گیلا ہو چکا اور تباہ و برباد ہو گیا، میرے فریج، میرے اے سی، سب کچھ، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ مجھے امداد چاہیے، ان کی کمپنسیٹ کرنا چاہیے، یعنی کہ ان کو پیسہ دینا چاہیے جو کچھ نقصان ہوا ہے پورے علاقے کے لوگوں کو۔ لیکن افراتفری کا عالم ہے، حکومت جو ہے وہ ٹک ٹاک بنا کے تو دنیا کو ایک غلط یعنی کہ اپنا نیریٹو بیچ رہی ہے۔ آئندہ کا کوئی پلان نہیں ہے، اس ریہیبلیٹیشن کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے، آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں۔ اور دوسری سب سے بڑی امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ نواز شریف ابھی تک مری میں بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے باقاعدہ طور پر عاصم منیر کو کہا ہے کہ اگر آپ ایکسٹینشن چاہتے ہیں، پہلے ہم نے جو وعدہ کیا تھا آپ کو آرمی چیف بنانے کا وہ ہم نے پورا کیا، اور وہ معاہدہ لندن پلان آپ نے بھی پورا کیا۔ ابھی ہمارا نیا مطالبہ یہ ہے کہ اگر آپ ایکسٹینشن چاہتے ہیں تو آپ عمران خان صاحب کو 14 سال کے لیے اندر رکھیں، اور جب آپ یہ کام کریں گے تو ہم آپ کو ایکسٹینشن دیں گے۔ تیسری سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ملک کی صورتحال اس وقت بڑی گمبھیر ہے۔ عوام کا اعتماد اس حکومت پہ سیاستدانوں سے اٹھ چکا ہے، وہ جھولیاں اٹھا کے بدوائیں دے رہے ہیں۔ جن لوگوں کے مال مویشی دریا میں بہہ گئے ہیں، جن لوگوں کے گروندے جو مٹی سے بنے ہیں وہ تباہ ہو گئے ہیں، جن لوگوں کے قیمتی چیزیں برباد ہو گئی ہیں، ان غریبوں میں اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ آئندہ طور پر دوبارہ وہ چیزیں بنوا سکیں۔ اس لیے وہ سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، عورتیں کیا، بچے کیا، جوان کیا، سب یہی صورتحال ہے۔ لوگ میمیں بنا رہے ہیں لاہور کی جو کہ علیم خان کی سوسائٹی کی ہیں، لوگ بدوائیں دے رہے ہیں، اور یہ صورتحال ہے کہ پاکستان میں کا نظام اللہ کی آفت آنے کے بعد ہر ایک بندہ جس نے بھی غلط کام کیا ہے، جس نے بھی کرپشن کی ہے، جس نے بھی غلط فیصلے کیے ہیں، وہ سارے پانی نے بہا کے ان کے منہ کالے کر دیے ہیں۔ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ عمران خان صاحب کو لوگ دعائیں دے رہے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ نہ کر علیم خان، تو مجھے دغا دے لے، تو میری پارٹی چھوڑ دے، لیکن ایسا کام نہیں کروں گا میں کہ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلوں، لوگوں کی خواہشات سے کھیلوں۔ اور اس نے اپنے فیصلے پہ ڈٹا رہا۔ لیکن دوسری طرف وہی علیم خان، نواز شریف، جو سب آپ کو پتہ ہے اس کا اور اس کے خاندان کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کو اپنی ذات سے تعلق ہے، ان کو اپنے اقدار سے تعلق ہے، ان کو اپنی چودراہٹ سے تعلق ہے۔ پاکستان جائے، پورا پاکستان ڈوب جائے، پورا پاکستان تباہ ہو جائے،
پورا پاکستان برباد ہو جائے، کیونکہ ان کے ساتھ چند جرنیل ہیں جو کسی، میں برا لفظ، جو کردار ادا کے ہیں وہ بھی لوگوں کے سامنے آ رہا ہے، لوگ بدوائیں دے رہے ہیں۔ ان سب کا ذمہ دار آپ سب کو پتہ ہے کہ باجوہ تھا، عاصم منیر تھا اور موجودہ ٹولہ تھا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ بھی زمین تنگ کر رہا ہے، اور خود بخود یہ عمران خان صاحب کے کہنے کے باوجود، یعنی کہ نہ کچھ کرنے کے باوجود نہ صرف ایکسپوز ہو رہے ہیں، بلکہ بچے کو پتہ لگ رہا ہے کہ جو جس طرح کا پاکستان یہ چلا رہے ہیں، ان کے لیے ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ جن لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے ہیں، جن لوگوں کی املاک تباہ ہو گئی ہیں، جن لوگوں کے مویشی پانی میں بہہ گئے ہیں، جو سڑک پہ بھی جگہ نہیں ہے کہ وہاں آ گئے ہیں، کوئی امداد نہیں کریں گے۔ اگر یہ امداد باہر سے آتی بھی ہے، یہ خود اپنی جیبوں میں ڈال لیں گے، کیونکہ ان کو ڈالروں کی ضرورت ہوتی ہے۔ آرمی جو ہے وہ ڈالروں کی بھوکی ہے، سب آپ کو پتہ ہے۔ اس وقت جو ڈرامہ پاکستان میں اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے، اس کا کوئی حل تلاش نہیں کیا جا رہا ہے، کوئی منصوبہ نہیں بتایا جا رہا، کوئی یعنی کہ اس کا متبادل نہیں بتایا جا رہا کہ ہم جب پانی اتر جائے کہ کیا کریں گے۔ اور تیسری سب سے بڑی خبر ہے کہ اس وقت جو دریائے چناب کا پانی ہے وہ باقاعدہ طور پر لیا، چنیوٹ اور جنگ میں داخل ہو چکا ہے، اور رمضان شوگر مل جو شباشی فیملی کی ہے، اس کو بچانے کے لیے یعنی کہ 3-4 ڈیم، 3-4 بند جو دیہاتیوں کو سیف رکھتے تھے وہ توڑ دیے گئے ہیں، تاکہ پانی جو ہے وہ رمضان شوگر کو ٹچ نہ کر سکے، اس کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ انہوں نے اپنی اس رمضان شوگر مل کو بچانے کی خاطر ہزاروں دیہات کو ڈبو دیا ہے۔ اس وقت چیخ و پکار جاری ہے، کئی لوگ شہید ہو چکے ہیں، کئی لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچا ہے، کئی لوگ جو ہیں ان کے مال مویشی جو ہیں وہ دریا میں بہہ چکے ہیں، لوگ کی آہیں، لوگ کی سسکیاں، لوگوں کی بدوائیں وہاں سے جو آ رہی ہیں، رات کا ٹائم ہے اور جناب نے تباہی پھیر دی ہے۔ لیا، شنیوٹ اور جنگ کے جتنے بھی ہزاروں دیہات ہیں وہ ڈوب چکے ہیں، اور ان کو ڈبوانے والا رمضان شوگر مل کو بچا دینے کے لیے 2-3 بند جو دیہاتوں کو بچاتے تھے ان کو توڑ دیا گیا ہے، اور لوگ اب سر عام یہ کہنا شروع ہو چکے ہیں۔ اور آخری خبر یہ آ رہی ہے کہ عاصم منیر بھی نکلا ہوا ہے، لیکن عاصم منیر ایک بد کردار، ایک لعنتی شخص ہے، پاکستان کی آرمی پہ بھی، پاکستان کی عوام پہ بھی، اور پاکستان کی اس دھرتی پہ بھی وہ ایک منحوس آدمی ہے۔ جب سے آیا پاکستان کی معیشت تباہ ہوگی، پاکستان کی سیاست تباہ ہوگی، پاکستان کے ادارے تباہ ہو گئے، پاکستان کی اب جو آفت آئی ہوئی ہے کہ KPK میں خربوں اربوں روپیہ کا نقصان ہوا ہے، پنجاب میں اب اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ اب یہ ساری آفت سندھ میں داخل ہوگی اور غریب وہاں مارا جائے گا۔ وہاں بھی وڈیرے اپنی فصلوں کو بچانے کے لیے، پہلے بھی انہوں نے بند توڑے تھے، ابھی بھی وہ توڑیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اس میں پاکستان جو ہے غنڈہ گردی، جنگل کا قانون ہے۔ اور جو باتیں عمران خان صاحب نے مستقبل کو بہتر بنانے کے لیے کی تھیں وہ اپریشیٹ کے قابل ہیں۔ وہ بندہ نجومی نہیں تھا، اس بندے کا ایک ویژن تھا، اس بندے کا پاکستان سے پیار تھا، اس بندے کا پاکستان کی درسی سے پیار تھا۔ اس نے کہا تھا کہ گلیشیئر پگھلیں گے، عذاب آئے گا، اس کو بچانے کے لیے اس نے، سب کو پتہ ہے کہ 10 ڈیم بنانے کا وعدہ کیا، اس کے بعد وہ شروع بھی کروائے، اس کے بعد 1 ملین سونامی کا اس نے وعدہ کیا، وہ بھی پورا کیا۔ اس کے جاتے ساتھ ہی پاکستان کے لیے تباہی و بربادی کا سال شروع ہو گیا، جو ابھی تک جاری ہے۔ کب تک جاری رہے گا؟ اللہ ان کو غرق کرے، ان کے خاندانوں کو غرق کرے، ان کے خاندانوں کو سب کو ایسی ایسی بیماریاں لگے جو سسک کر یہ مریں۔ جن لوگوں نے غریبوں کو تکلیف دی، غریبوں کو رونے پہ مجبور کیا، ان کو آؤں سسکیوں لیتے ہوئے یہ مزے کر رہے ہیں۔ یہ وہ ایک پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا،
मुसद्दिक वो पर्सन कॉन्फ्रेंस कर रहा था, कोई कह रहा था कि मीटर हम लगाएंगे, मीटर वो ढुई में अपनी में डाले। मीटर लगाने का वक्त अब गुजर चुका है। पाकिस्तान में अब रिहेबिलिटेशन चाहिए। पाकिस्तान का जो गरीब आवाम का जो नुकसान है उसको पूरा करने के लिए पैसे चाहिए। और पाकिस्तान ख़ासकर अलीम खान की सोसाइटी में जो 2-2, 2.5, 3-3 करोड़ की कोठियाँ हैं, उनमें जो सामान भी होगा वो भी इससे भी ज़्यादा होगा। उसको कम्पनसेट करने के लिए यानी कि उनको मदद दी जाए। ये होता है प्रोग्राम। ये लॉलीपॉप और टिकटाकर रासबरी बदबख्त बदकिरदार पाकिस्तान पे एक नए शख्स, एक गद्दार शख्स की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अल्लाह रहम करे पाकिस्तान पे। पाकिस्तान जिंदाबाद।